شکن خمینی بت شکن خمینی بت شکن خمینی بت شکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ شب و روز انتہائی قریب ہیں ہمارے 8ویں امام کی ایام ولادت سے بابرکت سے. مولا 8ویں امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور وقت کے امام کے حضور تہنیت اور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بغیر کسی تمہید کے میں براہ راست موضوع کے اوپر جاتا ہوں. انشاءاللہ کچھ نکات اس سلسلے میں عرض کریں گے. جو تقسیم میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ پہلے ہم فکر امام خمینی کے اوپر کچھ دیر بات کریں گے کہ فکر امام خمینی کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں. دوسرا، جب ہم کہتے ہیں کہ عالمی نظام تو عالمی نظام سے ہمارا مطلب کیا ہے. اور تیسری بات کہ فکر امام خمینی کا اس عالمی نظام پہ کیا اثر پڑا. اور ظاہر ہے کہ چوتھی بات جو اس کا چوتھا حصہ ہے اور اس کا مستقبل ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اب یہ اوور آل ہمارا موضوع ہے اور اس کے اندر میں چونکہ خود امام خمینی کے حوالے سے یہ سیشنز ہیں لہٰذا پہلے میں فکر امام خمینی سے شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی ترتیب میں آگے بڑھیں گے. فکر امام خمینی ہم کسے تعبیر کریں گے؟ یہ سوال شاید اتنا اچھا نہ ہو کہ بھئی اب انقلاب آئے ہوئے تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں، اب کیا اس بات کو کہا جائے کہ مثلاً فکر امام خمینی ہے کیا. تو لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں میں کچھ نہ کچھ ابہام رہ جاتا ہے. مشہور ہو جاتی ہے تو مثلاً ایسی میں مثال میں عرض کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ بہت مشہور ہے لیکن قربتاً الی اللہ معلوم ہے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتی، یا جو معلوم ہوتی ہیں بہت سطحی ہوتی ہیں، ایک لیول تک پتہ ہوتی ہیں اس کے بعد نہیں جانتے. فکر امام خمینی کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کم و بیش ایسا ہی ہوا ہے کہ امام خمینی کے نام پر ایک بات ہے جو مشہور ہے. مشہور کیا ہے؟ ایک انقلاب ہے، ایک سیاست ہے اور ایک بادشاہ کے خلاف نظام، بادشاہ کے نظام کے خلاف مقابلہ ہے، ایک اسلامی موومنٹ ہے اور اس کے بعد حکومت تشکیل پائی ہے. یہ ساری چیزیں کہ جو مشہور ہیں. یہی تو مشکل ہے جو ابھی ہم بولنا چاہ رہے تھے کہ ہم فکر امام خمینی کے نام پر نعوذ باللہ ہم سمجھ رہے ہیں نعرے لگنے، حکومت بننی ہے، یہ ہونا. کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے ایسا. فکر امام خمینی ہے کیا؟ ایک جملے میں اللہ کی بندگی جو ڈیمانڈ کرے وہ کر کے دکھا دو، ختم. اگر اللہ کی بندگی یہ مانگتی ہے کہ نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو. اللہ کی بندگی یہ مانگتی ہے کہ ظالم کے سامنے حق بولو، حق بولو. اللہ کی بندگی یہ چاہتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو. ختم ہو گئی بات. تو مثال کے طور پر کسی نے ایک تھیسس لکھا ایران میں، بہت پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے. اس نے کہا کہ میں امام خمینی کے سارے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے اس کی کوئی تھیوری بنانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے فیصلوں کے پیچھے کوئی ایک قانون ہے. ایک قانون. تو اس نے کہا ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ ذمہ داری کی ادائیگی جو خدا نے طے کی ہے. بس جو خدا نے ذمہ داری طے کی تھی اس کی ادائیگی. تو مشہور ایک مکالمہ ہے کہ رہبر معظم نے ایک دفعہ
امام خمینی سے کہا کہ یہ جو آپ نے ولایت فقیہ کا تصور پیش کیا، یہ آپ کے ذہن میں کب آیا؟ کیونکہ انہوں نے جب عراق میں مقیم تھے تو اپنے درس اجتہاد کے اندر، جس کو درس خارج کہتے ہیں فنی طور پر، اس کے اندر یہ پیش کیا تھا۔ تو امام خمینی نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ نظریہ اس طرح سے آیا کہ جب میں نے اپنی شرعی ذمہ داری معین کرنا چاہی کہ اب خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نے اس کو علمی لحاظ سے حل کیا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک موقع پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس ظالم کی جگہ ایک ایسی حکومت بناؤں جس کے اوپر فقیہ کی حکومت ہو، لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جائے۔ یہ نظریہ ولایت فقیہ بن گیا۔ لیکن اساس کیا تھی؟ وہی ایک اساس، خدا کی طرف سے جو ذمہ داری بنی ہے اس کو ادا کرنا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، اور کچھ نہیں ہے۔ البتہ میں تو ظاہر ریئیکٹ کر گیا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ مثال کے طور پر اس ذمہ داری کی ادائیگی اس بات پر ہو کہ سوشل میڈیا پہ کام کیا جائے، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ بھئی سوشل میڈیا پہ کام کرنا بہت اہم ہے، جس کو انہوں نے بہت خوبصورت لفظ میں جہاد تبیین کہا، کہ بیان کرنا کا جہاد، کہ لوگوں کے سامنے حقائق بیان ہونی چاہیے ایسے جس لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو فکر امام خمینی اصل میں کیا ہے؟ فکر امام خمینی جو اصل میں جس کی روح ہے، جو اس کی گہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، اور خود اس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اچھا، اب اس کے اندر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ یہ آپ نے امام خمینی سے یہ چیز منسوب کر دی؟ سادہ سی بنیاد ہے، جو امام خمینی نے ارشاد فرمائے اتنے عرصے میں، تقریباً 10 سال حکومت بننے کے بعد وہ تشریف فرما تھے، کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے تزکیہ نفس کی بات نہ کی ہو۔ کوئی ایک تقریر نہیں ملے گی آپ کو جس میں انہوں نے تزکیہ نفس کی بات نہ کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اگر حکومت پر ہیں خمینی تو کیوں ہیں؟ خدا کی تبعیت میں تزکیہ نفس کا راستہ یہ ہے۔ لوگوں کو تزکیہ نفس کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے کے اندر عدل ہونا چاہیے، عدل کے اندر رہتے ہوئے لوگ آسانی سے تزکیہ نفس کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح حکومت کی ضرورت بنتی ہے، ورنہ حکومت کیا ہے؟ کیا حکومت طاقت اور پیسے کا نام ہے؟ تو آیت اللہ بہشتی نے بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، چونکہ وہ بہت ادبی آدمی تھے تو ان کے جملات میں ادبیات جھلکتی تھی۔ تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے عاشق ہیں، نہ طاقت کے بھوکے۔ ہم طاقت کے بھوکے نہیں ہیں، ہم خدمت کرنے کے عاشق ہیں، ہمیں خدمت کرنی ہے۔ حکومت میں ہوئے، اب میں تشریح عرض کر رہا ہوں، حکومت میں ہوئے تو رہ کر خدمت کریں گے، نہیں ہوئے حکومت میں تو نیچے رہ کے خدمت کریں گے۔ ہمیں طاقت کی بھوک نہیں ہے کہ، اور یہ بالکل وہی ترجمہ ہے ان عظیم الشان جملات کا جو مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہیں، سید الشہداء سے بھی منسوب ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ خدا تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں نہ وہ طاقت کی خواہش کے لیے ہے، نہ مال و دولت کے حصول کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں نرید الاصلاح فی بلادک، ہم چاہتے ہیں اصلاح تیرے شہروں میں ظاہر ہو، یا من المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ بنے، لنوری المعالم من دینک، اور تیرے دین کی نشانیاں معاشرے میں آشکار ہو جائیں۔ تو فکر امام خمینی اس سب کے اوپر متمرکز ہے، تبعیت، اللہ کی بندگی، اس کی پیروی۔ اچھا، اب جب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بندگی کی خاطر میدان میں آئے، کوئی اور کسی اور ہدف سے سیاست میں آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حکومت تو اس کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اور مثال کے طور پر آپ سیاست میں آئیں گے، آپ بھی بالآخر اس طاقت کو استعمال کریں گے، پیسے کو استعمال کریں گے جو ایک حکمران کے حاکم کے پاس طاقت اور پیسہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس کو استعمال کریں گے۔ تو کیا مثلا آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے؟ کریں گے آپ اس کو استعمال۔ تو پھر آپ میں اور باقی میں فرق کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو یہ کامیابی کہتا ہے وہ کیا ہے، جس کو وہ کامیابی کہتا ہے وہ کیا ہے۔ دنیا میں سیاست کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو اگر تمہیں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رسوا کرنا ہو، اس کو حکومت دے دو۔
کوئی بہت بڑا انقلابی ہو نا، دعوے دار، نعرے، اعتراض، احتجاج، پروٹیسٹ، بہت چلا رہا ہو، اس کو حکومت دے دو، 2-3 سال میں ایسا ذلیل ہوگا پبلک کے ہاتھوں کہ پھر منہ چھپائے نہیں بنے گی۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ فارمولہ ہے دنیا کا۔ امام خمینی اتنے عجیب تھے، وہ جب فرانس سے اترے ایران انقلاب کے لیے تو 30 لاکھ لوگ یا 20 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ 10 سال تقریباً حکومت کی، 8 سال اس میں جنگ تھی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ کون سا سخت فیصلہ ہے جو نہیں کیا انہوں نے، اور جب مرے تو 1 کروڑ لوگ جنازے میں تھے۔ تو بھئی لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ حکومت پہ دے دیں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ جتنا بڑا انقلابی ہوتا ہے نا، وہ اتنے بڑے الٹے فیصلے کرتا ہے۔ میں بھی کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر تھا، تو وہاں کسی نے مجھے بتایا جرمنی کی پولیٹکس کے بارے میں کہ بھئی وہاں پہ ایک موومنٹ ہے جس کو گرین پارٹی کہتے ہیں۔ گرین پارٹی جو ہے وہ ہر چیز میں کہتی ہے کہ بھئی آپ ماحول کا خیال رکھیں، آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو کہنے لگے کہ وہ گرین پارٹی کا جو منسٹر تھا، اس نے اپنے طاقت میں آنے کے بعد وہ گندے کام کیے جو گرین کے مخالفوں نے بھی نہیں کیے تھے۔ طاقت میں آنے کے بعد پھر یہ کیا اس نے۔ امام خمینی کی زندگی یہاں سے نظر آتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کوئی عوامی نعرے نہیں لگائے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، جنگ کروانا اپنے ملک سے یہ عوامی نعرہ ہے؟ یہ تو الٹا بربادی ہے، بھوکا رکھنا اپنی پبلک کو۔ اچھا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے میں تمہارا پیٹ بھر دوں گا، میں یہ کر دوں؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ جو ہمارے یہاں نعرے لگاتے رہتے ہیں سیاستدان، وہ روٹی کپڑا اور مکان اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ ایک دن کہنے لگے، امام خمینی نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے انقلاب نہیں آیا کہ تم لوگوں کا پیٹ بھرے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا، کہنے لگے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا، پیٹ بھرنے نہیں آیا۔ ایک دن فرمایا کہ اگر میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، اس راستے پہ چلتے ہوئے پورا تہران تباہ ہو گیا، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ کی خاطر مجھے کرنا ہوا میں کروں گا۔ یہ کوئی عوامی لیڈر ایسے کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں مثلا کتنی جماعتیں ہیں جن کا صرف ایک کام رہ گیا، جس دن وہ دیکھتے ہیں پبلک سینٹیمنٹ اس طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ آج وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بجلی کا ریٹ بہت مہنگا ہو گیا، وہ کل اعلان کریں گے بجلی کے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ۔ اچھا، تم نے 2 دن پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہیں، پبلک سینٹیمنٹ کہاں ٹریول کر رہی ہے، اس کے پیچھے جائیں گے، اس کے پیچھے اپنا نعرہ لگا دیں گے۔ یہ قوم کے لیڈر نہیں ہیں، یہ قوم کو اپنی طرف، قوم کے پیچھے چل کر قوم کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے ان کے اندر۔ امام خمینی نے پورا جسے کہتے ہیں پہیہ ہی الٹا گھما دیا۔ سیاست کا پہیہ چلتا تھا لوگوں کی خواہشات پورا کرنے پہ، انہوں نے کہا نہیں، میں خواہشات پورے کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورے کرنے آؤں، جو میں 4-5ویں دفعہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس سے ہمیں کیا نتیجہ لینا چاہیے؟ گرچہ موضوع یہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا نتیجہ لینا چاہیے، ہمیں نتیجہ یہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں امام خمینی کے نام پر، اس میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ اس میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ اگر ہم وہی ہیں تو پھر ایک اور مسئلہ ہے۔ امام خمینی کے استاد 2 بہت بڑے عارف تھے۔ میں جب مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ امام خمینی کے جو اصلی استاد تھے، جن کو وہ کہتے تھے میرے استاد، اور باقیوں کو نہیں کہتے تھے، احتراماً کہتے تھے میرے استاد، لیکن جس طرح ان 2 کو کہتے تھے وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک کو کہتے تھے، اور یہ دنیا میں واحد انسان نے جن کو وہ کہتے تھے ہمارے کامل استاد۔ پوری دنیا میں صرف ایک شخصیت تھی جن کو وہ کہتے تھے ہمارے کامل استاد۔ وہ کون تھے؟ آیت اللہ شاہ آبادی، عارف، مجاہد۔ امام خمینی سے پہلے زندگی گزارے تھے تہران میں، بادشاہ کے خلاف بولتے تھے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے تھے، اور اتنے بڑے عرفاء میں سے تھے کہ بعض اوقات لوگ ان کو خط لکھتے تھے کہ اب اگر امام سے ملاقات ہو تو یہ پوچھئے گا۔ ان کو امام خمینی کہتے تھے ہمارے کامل استاد۔ صحیح، یہ امام خمینی کی روح ہے۔ امام خمینی کی روح ہے عرفان، معنویت، اور وہ روح ان کی ہر کریٹیکل جگہ پہ نظر آتی تھی، چاہے وہ رات تھی جب یہ فیصلہ کرنا تھا پبلک سامنے آئے یا نہیں آئے۔
چاہے وہ تبس کا معاملہ تھا ہو، چاہے وہ جنگ کا معاملہ تھا، ہر جگہ بولے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس فکر کے ماننے والے کے پیچھے چلنا قطعاً آسان کام نہیں تھا. کچھ جگہ ایرانی بھی سلپ کیے ہیں، کر گئے. 87 مجھے یاد آتا ہے، 87 کی بات ہے، شاید 86 کی بات ہے، جب امریکن شپس پہلی دفعہ خلیج فارس میں داخل ہوئیں. مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید کویت کے آئل ٹینکرز تھے جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکی جہاز، پانی کے جہاز پرشین گلف خلیج فارس میں داخل ہوئے. تو اس زمانے میں ایک میٹنگ ہوئی جس کے احوال بعد میں لوگوں نے بتائے. تو اس میں امام خمینی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو جملہ مشہور ہے، بس جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حملہ کر دیتا. امام خمینی نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا حملہ کر دیتا. اب وہ جو آڈینس وہاں بیٹھا تھا اس میں کچھ تو وہ تھے جو رہبر معظم کی طرح جو امام نے کہا وہ کرنا ہے، کچھ ایسے تھے جو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا مطلب، کیا وہاں حملہ کر دیں کیا؟ تو امام خمینی نے کہا مجھے پتہ ہے تم میری جگہ نہیں ہو، تم تو نہیں ہو، اگر میں ہوتا حملہ کر دیتا. اور رہبر معظم نے بعد میں فرمایا کہ یہ ہمیں بہت سالوں بعد احساس ہوا کہ اگر ہم حملہ کر لیتے نا تو کہیں بہتر جگہ پہ ہوتے. لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ بھائی اگر آج امریکہ پہ حملہ کیا اور امریکہ نے جوابی حملہ کر دیا تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ اتنے سال کی جنگ پہلے ہی چل رہی تھی. تو وہ لیکن کیا مطلب کیا ہے، ہمیشہ کوئی کہے ان کے پیچھے چلنا آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں، بہت مشکل کام. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ صرف خدا کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ 10 چیزیں اور سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ فکر خمینی ہو گئی. اب اس میں میں بلا کسی اور تمہید کے عالمی نظام کی طرف منتقل ہوتا ہوں. عالمی نظام سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتے ہوئے، زیادہ وقت بھی نہ لگے اور ہم ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اس کو عرض بھی کر پائیں. عالمی نظام سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آیا کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے یا نہیں، خود سے چل رہا ہے. یہ سسٹم، نظام جو ہے وہ ترجمہ ہے سسٹم کا. ظاہر ہے کہ سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ان پٹ ہے، ایک پروسیسنگ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے. تو مثال کے طور پر سادہ ترین مثال آپ کا اپنا جسم ہے، یہ ایک سسٹم ہے. اس کے اندر کھانا ان پٹ ہے، معدے میں پروسیسنگ ہے، اس سے پتہ نہیں اب بلڈ بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک آؤٹ پٹ ہے جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم ہے. کیمرہ ایک سسٹم ہے، مائک ایک سسٹم ہے، بائک سسٹم ہے. یہ جو دنیا میں 200+ ملک ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آیا ان کے پیچھے بھی کوئی ایک سسٹم ہے یا نہیں؟ رینڈملی ہر ملک اپنی کر رہا ہے، جو مرضی آ رہی ہے کر رہا ہے، اور کوئی پیچھے سے سسٹم نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سسٹم نہ ہو، نہیں، کچھ سسٹم ہے. ایسی ایک مثال کے طور پر پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ واقعاً الیکشن ہوتے ہیں جس میں پبلک منتخب کرتی ہے لوگوں کو اور وہ حکومت بناتے ہیں. واقعاً ایسا ہے. سب لوگ، یعنی ابھی تو کوئی کون ہوگا جو کہے گا کہ ہاں ایسا ہے. اچھا، امریکہ میں کیسا ہے؟ پبلک منتخب کرتی ہے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتا ایسا. اگر یہ نہیں ہوتا تو کون چلا رہا ہے بھائی پھر اسے؟ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. اس کا مطلب ہے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے پیچھے. ہاں، پیچھے ایک سسٹم ہے. اب سوال یہ، وہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ عالمی سسٹم ہے کس کے ہاتھ میں؟ کون چلا رہا ہے اسے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بہت ساری اوپینینز ہیں. میں آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک اوپینین تھوپ دوں کہ نہیں بس یہی ہے، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک اوپینین دینے کی کوشش کروں کہ بھئی یہ بھی ایک اوپینین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بہرحال جو لوگ اس دنیا کے نظام سے اپنے مادی مفادات پورے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، وہ اس سسٹم کو کنٹرول کے بغیر نہیں چھوڑتے. ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، تو وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اس پوری دنیا کے اوپر ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہر پارٹ وہی کرے جو وہ چاہتے ہیں.
اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، گرچہ یہ مثال بھی اب پرانی ہو گئی ہے، اب اس مثال کو زیادہ نہیں مانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اچھی مثال ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد. قدیم وقت میں جب یہ برطانیہ کی حکومت تھی، وہ بعض لوگوں کی زبان کے اوپر لعنت کا لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو جب بھی میں برطانیہ کا دور یاد کرتا ہوں میرے دماغ میں لعنت ضرور آتی ہے کہ جو علیہم علیہ، ان کے اوپر وہی برسے جو انہوں نے ہم پہ برسایا. بہت برا وقت تھا. جس طرح یہ اسرائیل ہے فلسطین کے لیے کیسا ہے؟ نہ ہمدردی، نہ انسانیت، نہ عزت، کچھ نہیں. اس طرح یہ برطانیہ کا نظام ہمارے لیے تھا، اور ابھی بھی پس پردہ ہے، ہم سب کو معلوم. تو یہ ایسا تھا، بہت گندا وقت تھا. جو بھی کوئی اور سمجھ رہا ہے اس کو بیچارے کو یا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. بہرحال ایک دفعہ میں ایران میں ایک لیکچر میں تھا، وہ یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو پاکستان میں ایک زمانے میں ایمبیسڈر رہے تھے یا پتہ نہیں کونسلیٹ میں رہے تھے. ان کا نام بھی کچھ لوگوں کو پرانوں کو یاد ہوگا، میں نہیں لوں گا. تو وہ لیکچر دے رہے تھے وہاں پر. ہمارے پولیٹیکل سائنسز میں میرا خیال میں ایم فل تھا اس وقت. تو انہوں نے لیکچر میں کہا کہ پاکستان کے عوام کو تو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ انگریزوں نے ان کے ساتھ برا کیا. میں کہا سر اب یہ بہت ہو گئی ہے، آپ چھوڑ دیں. اب مثال کیا دی انہوں نے؟ مثال ایسی دی کہ میں ویسے ہی پھڑک گیا. کہنے کہ دیکھیے یہ جو نام راول پنڈی ہے نا، یہ انگریزوں کے نام پر ہے. او بھائی، میں نے کہا اور مثالیں ہمارے پاس کم تھیں جو تم نے وہ نہیں دی، یہ راول پنڈی مثال دے رہے ہو. میں نے کہا یار کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اس کا مطلب ہے، کہاں کی بول رہے ہیں آپ؟ تو یہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کو نہیں پتہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدبختوں نے کیا کیا ہے. ہاں کچھ ریاکشن نہیں ہے ہماری طرف سے، وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ ہے کہ ہاں خراب کیا ہے. ایک عام آپ ریڑے والے سے تو توقع نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ انگریزوں نے اس دور میں کیا کیا ہمارے ساتھ. بہرحال تو ایک مثال تھی. وہ کیا تھا، انگریز جو تھے وہ دنیا کے اتنے بڑے خطوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے گویا پوری دنیا میں جو کچھ ان کی کالونیز تھیں ان کو اپنا بدن کی طرح ڈیل کیا. وہ کیسے؟ مثلا کہا ہم تو دماغ ہیں، اب ایک ملک ہمارے لیے پیٹ بنے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے کھانے کا بندوبست کرے گا. ایک کو لگا دیا تم صرف گنا اگاؤ گے، ایک کو لگا دیا تم صرف انناس اگاؤ گے، ایک کو لگایا تم گندم اگاؤ گے، ایک کو لگایا تم کپاس اگاؤ گے. انہوں نے اس طرح تقسیم کیا. اچھا ایک کو لگا دیا تم ہمارے فوجی بنو گے، ایک کو لگا دیا تم ہماری انڈسٹریز میں کام کرو گے. ساری دنیا کو غلام بنایا. جیسے انسان کا دماغ ہوتا ہے، کیا ہاتھ اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے کہ میں سر سے پوچھے بغیر کچھ اور اپنی مرضی سے کروں گا؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ ساری کالونیز ہماری ہیں، گویا ان کے بابا کا مال تھا، جس کو جو چاہیں گے کروائیں گے. اچھا اس کی مصلحت ہے بیچارے کی؟ نہیں. یعنی ان کے لیے ایسے تھا کہ کیا ہاتھ مجھ سے پوچھے گا کہ میری مصلحت ہے یا نہیں ہے؟ اور انسان اپنے ہاتھ کا پھر تھوڑا خیال کرتا ہے کہ بھائی کام کروں، جل نہ جائے، کل استعمال بھی کرنا ہے. ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، جلے تو جلے. اتنی بے غیرتی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے، اللہ جانتا ہے. تو یہ جو عالمی نظام ہے نا، یہ کرتا ہے، یہ پوری دنیا کی ریسورسز کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کا مال، اور اس کو تقسیم کرتا ہے. کہتا ہے یہ میرے لیے یہ کرے گا، یہ میرے لیے یہ کرے گا، یہ میرے لیے یہ کرے گا. ایسے ایسے ملک ہیں، پورے ملک کو لگا دیا کیا کرو؟ کیلا بناؤ، کیلا اگاؤ. ایسے پورا ملک لگا ہوا ہے، کیلے بنا رہا ہے، بس کیلے اگا رہا ہے. ارے کیا ہو رہا ہے؟ پاگل بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو. اب ان سے را مٹیریل لیں گے، اور مثلا فرض کرو میں 1 ٹن کیلا بیچوں گا تو مجھے 2 لیپ ٹاپ ملیں گے مثلا. یہ عالم ہے اس وقت. ابھی تک بھی ایسا ہی ہے. را مٹیریل دیں گے تھرڈ ورلڈ، وہ پروسیسنگ کریں گے. اب آپ کافی کی ایک مثال لے لو، جو کافی بیچ رہا ہے بیچارہ، وہ ٹنوں کافی بیچے گا. پھر یہ نیس کیفے اور میکسویل اور یہ برانڈڈ یہ کافیز لیں گے، پروسیسنگ کریں گے، ان کو پیکنگ کریں گے. پیکنگ کرنے کے بعد اس کافی کے 100 گنا 500 گنا قیمت بنا کر انہی ملکوں کو واپس بیچ دیں گے. یہ ہوگا، ہو رہا ہے. عالمی نظام یہ ظلم کرتا ہے. اچھا ممکن ہے کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو نہ سمجھ میں آئے، لیکن آیت اللہ
مثلا امام خمینی نے جیسے اس بات کو برسوں پہلے سمجھ لیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے پیچھے شاید اگر معاملہ صرف پیٹ اور پیسے کا ہوتا تو خمینی نہ بولتے، شاید، لیکن ان کو ایک اور بات پتہ تھی، اسی کے پیچھے اخلاق جائیں گے، اسی کے پیچھے انسانیت جائے گی، اسی کے پیچھے لوگ غلام ہو جائیں گے۔ یہ جو آخری بات تھی، نہ کسی نبی نے اس پہ خاموش رہنا تھا، نہ کسی امام نے، نہ کسی ولی اور وصی نے، کہ انسان کسی انسان کی غلامی میں چلا جائے، اس پہ کوئی خاموش نہیں رہتا۔ خدا نے گویا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے انسانوں کو آزاد خلق کیا ہے، میں ان کو غلام نہیں بننے دوں گا۔ بت پرستی سے لڑواتا ہے اپنے انبیاء کو، نہیں غلام نہیں بننے دیں گے۔ انبیاء جانے دے دیتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے لوگوں کو۔ عالمی نظام یہ غلامی بناتا تھا، امام خمینی جیسے نے دیکھا نہیں ہم نہیں بننے دیں گے، اور وہ انہی راستوں کے اوپر جس پہ انبیاء نے اپنی نشان لگا دیے تھے، انہی کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے وہی نعرے دوبارہ بلند کر دیے جو 1400 سال پہلے انہوں نے لگائے تھے، نبی خدا نے لگائے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ایک دفعہ کسی موقع پر کسی نے امام خمینی پہ طنز کیا، جب انہوں نے اسلامی نظام نافذ کرنا شروع کیا تو کسی نے امام خمینی پہ طنز کیا کہ یہ جو خمینی ہے یہ ایران کو 300 سال پیچھے لے جائے گا۔ تو امام خمینی نے اپنی تقریر میں کہا کہ فلانی نے یہ کہا ہے کہ خمینی 300 سال پیچھے لے جائے گا، غلط کہتا ہے، میں 1400 سال پیچھے لے کے جاؤں گا۔ غلط کہتا ہے 300 سال، 1400 سال پیچھے لے کے جاؤں گا۔ امام خمینی کی فکر یہ تھی بھائی مجھے انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے، ہاں۔ تو وہ انہوں نے کہا 300 کہاں کی باتیں کر رہے ہو، میں 1400 سال پیچھے لے کے جاؤں گا، نبی کے دور میں لے کے آ جاؤں گا تمہیں۔ یہ انہوں نے کارنامہ کیا، اس عالمی نظام کو خالی ہاتھوں چیلنج کر دیا۔ اب آپ تصور کیجئے جب انقلاب آیا تھا تو کیا تھا، اور آج جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہے۔ اللہ اکبر، کایا پلٹ گئی ہے، کایا پلٹ گئی ہے۔ آپ 79 کو تصور کریں، اگر پچھلی صدیوں میں جائیں نا، مجھ سے کوئی پوچھے بھائی کوئی ایک سال بتاؤ جو بہت گندا سال تھا، تو میں کہتا ہوں 1860، 1860 برطانیہ کے منحوس اقتدار کی بہت بڑی بلندی کا دور تھا، یہ بدترین سال تھا میرے خیال میں۔ اگر مجھ سے کوئی کہ یہ تو 200 سال پہلے، مثلا 1860، پچھلی صدی میں کون سا سال برا تھا؟ 79، 78، 79۔ کیوں؟ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا تھا، اسرائیل کا معاملہ گویا ختم ہو گیا تھا، مسلمانوں نے سر جھکا لیے تھے، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا، افغانستان پہ رشیا چڑھ گیا تھا، مسلمانوں کا تہس نہس کر لیا تھا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایران غائب ہو جائے گا۔ وہ اللہ نے گویا امام خمینی کی روح میں جو معنویت تھی اس کا کوئی اثر ڈالنا تھا، پتہ نہیں کیا ہونا تھا، کہ اچانک پیج تبدیل ہو گیا، سب کہانی بدل گئی۔ انہوں نے یہ فکر دی اللہ کی بندگی، اللہ کی خاطر جہاد، اللہ کی خاطر قربانیاں، پھر خود قربانیاں دی۔ سب سے پہلے تو خود ان کا بیٹا شہید ہوا عراق کے اندر۔ کبھی اپنے بیٹے کے نام کو انہوں نے نہیں دہرایا اپنی تقریروں میں کہ میرا بھی بیٹا مرا تھا، شہید ہوا تھا، اور اسی طریقے سے وہ قربانیاں دیتے رہے اور آخر میں بہرحال دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر مقابلہ کریں اور مقایسہ کریں کہ کب وہ کیا تھا، میں آپ کو ایسی یاد دلانے کی اگر میں کوشش کروں، 1986-87 میں انتفاضہ شروع ہوا تھا، فلسطینیوں نے پہلی دفعہ جب اسرائیلیوں کے خلاف روڈ پہ نکل کر مسلسل جدوجہد کی، اس کو انتفاضہ کہتے تھے۔ تو یہ 86-87 میں شروع ہوا تھا۔ کس سے شروع ہوا تھا؟ پتھروں سے، پتھر مارتے تھے، صحیح۔ اب ہم لوگ، مجھے اب یاد ہے 86 میں بھی بہرحال اتنا تو تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے سب کچھ، تو ہم لوگ مثال کے طور پر خبریں پر دیکھتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو ہم سوچتے تھے یہ بیچارے پتھر مار کے کہاں پہنچیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پھر ابھی تو الحمدللہ یہ جنگ کی کہانیاں اتنی جلدی الجزیرہ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے سامنے آ گئی، اس زمانے میں سامنے بھی نہیں آتی تھی۔
پھر بھی کچھ نہ کچھ کلپ آ جاتے تھے کہ کیسے اسرائیل مار رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو انسان سوچتا تھا ان کا بیچاروں کا ہوگا کیا. ہر طرف گویا امریکہ کی طاقت لدھی ہوئی تھی. ایران 8 سال جنگ کر کے بچ گیا، وہی بڑی بات سمجھی جاتی تھی. اب کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہنا کہ دنیا میں کوئی ایک پاور ایسی بتاؤ جس کے خلاف سب بھی کھڑے ہو جائیں تو اسے نہیں ہرا پا رہے، تو وہ ایران ہے. بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ساری طاقتوں نے اپنی اپنی کارستانیاں کر کے دیکھ لی، سب ہار چکے. عالمی نظام پر کیا اثر پڑا؟ یہ اثر پڑا کہ اس عالمی نظام کو تتر بتر کر دیا اس نے. کہاں وہ امریکہ کی ہیجمونی تھی اور وہ طاقت اور اقتدار اور ان کا غلبہ اور فلاں فلاں، ذلیل ہو گئے سب کے سب، نابود ہو گیا. یعنی اب اس وقت دنیا میں امریکہ نہ مالی لحاظ سے، نہ فوجی لحاظ سے، نہ سماجی لحاظ سے، نہ اقتصادی لحاظ سے، کسی لحاظ سے امریکہ نہیں بچا ہے اس وقت. اور کیا امریکہ، کیا پورا سرمایہ دارانہ نظام، سب کو معلوم ہے کہ جان پہ عذاب آیا ہوا ہے اس وقت. تو یہ ان کا اثرات، ان کے اثرات مختصر سے جو میں عرض کر سکتا تھا. البتہ یہ جو اثرات ہیں ان کے پیچھے ایک اور بہت بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ جو شاید کسی حد تک ظاہر ہوئی ہے اور ابھی ظاہر ہونی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مادہ پرستی سے تھکاوٹ. یہ ابھی مکمل ظاہر نہیں ہوا کہ لوگ مادہ پرستی سے تھک گئے ہوں، شاید ابھی ظاہر نہ ہو. یہ ظاہر ہوگا کہ لوگ مادہ پرستی سے مکمل تھک کر اس معنویت اور روحانیت کا رخ کریں گے جو امام خمینی نے پیش کی تھی. یہ ہونے والا ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہی جو فلسطین کے نام کے اوپر یونیورسٹیز میں ہوا. کوئی توقع کر سکتا تھا کہ یہ بچے اور بچیاں جو مادہ پرستی میں نعوذ باللہ غرق ہوتے ہیں، یہ اٹھیں گے جن کے ماں باپ 80,000 90,000 ڈالر سال کے ان کی یونیورسٹیز کا پیسہ بھرتے ہیں، یہ اٹھیں گے؟ آج میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں بیلجیم کی کسی یونیورسٹی نے اسرائیل کے ساتھ سارے اپنے علمی ثقافتی تعلقات ختم کر لیے چونکہ ان کے بچوں نے پروٹیسٹ کیے. بیلجیم کی یونیورسٹی، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہوگا. اب ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اور وہ آج ایک اور میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ تیجانی سماوی نے کہیں پہ کہا کہ میں فلاں، میرا ایک سلفی دوست تھا تو میں نے وہ بہت بڑھ چڑھ کے بولتا تھا خلاف میں ہمارے، تو کہنے کہ میں ایک دفعہ اس سے کہا کہ میں تم کو اپنی کتاب بھیج رہا ہوں، پڑھ کے تو دیکھو تم. کہنے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میری کتاب پڑھ لے گا تو کچھ نہ کچھ ہلے گا. یہ ثم اہتدیت جو ان کی کتاب تھی. تو کہنے کہ میں نے ان کو اس کو کتاب بھیجی اور پھر 3-4 مہینے کے بعد، اسی جنگ بھی ہو رہی تھی نومبر کے بعد سے جو کچھ ہوا، کہنے کہ اس کے 3-4 مہینے کے بعد وہ مجھے ملا کسی جگہ کے اوپر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ فلانی میری کتاب پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے پوچھ رہے ہو نا کہ میں کتاب پڑھتا شیعہ ہوتا. اسی لیے پوچھ رہے ہو نا؟ کہنے ہاں میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. کہنے کا میں شیعہ ہو گیا ہوں تمہاری کتاب پڑھے بغیر. کہنے اچھی بات ہے، کیوں، کس نے تم کو شیعہ کیا؟ تو اس نے کہا شیعتنی غزہ، غزہ نے مجھے شیعہ کر دیا، اس نے مجھے شیعہ کر دیا. انہوں نے کہا کیسے؟ غزہ نے شیعہ کر دیا. کہنے کہ میں پوری دنیا کو دیکھا کہ جو مظلوموں کے لیے بول رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے بول رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کہنے کہ سب خاموش بیٹھے، ایرانی بول رہے ہیں کر رہے ہیں، حوثی بول رہے ہیں کر رہے ہیں، حزب اللہ کر رہی ہے بول رہی ہے، حشد شعبی لڑ رہے ہیں بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں شیعہ کر رہے ہیں. باقی خاموش بیٹھے، چپ سادے، بلکہ اس ظالم کا اور ساتھ دیتے ہیں، اس کو زمین کا راستہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. کہنے کہ میں نے آخر میں سمجھ گیا. کہنے کا میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، اگر حق پہ نہیں ہوتے نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ. یہ عالمی نظام پہ اثر ہے. یہ تو میں نے، خیر آپ یہ کہیں گے آپ فرقہ واریت کی طرف لے گئے، فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ پورا نظام متاثر ہو رہا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو اثر ظاہر ہونا ہے، ابھی کم ظاہر ہوا ہے، وہ معنویت کا احیاء ہے، اسپرچویلٹی کا، روحانیت کا احیاء. کیوں؟ کیونکہ فکر خمینی کی اساس وہی ہے.
اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ فکر خمینی کی اساس یہ ہے کہ دولت صحیح تقسیم ہو، ہاں وہ بھی ہے، اصل بنیاد وہ نہیں ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ دولت بھی صحیح تقسیم ہو۔ مثلا امام خمینی بار بار کہتے تھے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ ان کو فارسی میں لفظ کہتے تھے پا برہنگان، کہ جو ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ تو وہ حتیٰ مثال کے طور پر جن کو ہم لوگ مڈل کلاس کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی نہیں کہتے تھے کہ میں مڈل کلاس کے لیے آیا ہوں، تو کہتے تھے میں ان کے لیے آیا ہوں جن کا غریب غربا کا کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، ان کے لیے آیا ہوں۔ کسی جگہ امام خمینی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے نام پر کوئی ادارہ کھلے۔ ایک ادارہ انہوں نے کہا میرے نام پہ کھول لو، وہ کون سا تھا؟ جس کا کام تھا ان غریبوں کے لیے امداد جمع کرنا، کہا اس کو کھول لو میرے نام پر۔ کیوں انہوں نے کیا؟ حدیث معراج میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے نبی کا نام لے کر فرمایا کہ فلاں احمد غریبوں کے ساتھ بیٹھو، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ان کے امام خمینی کے ہر کام کے پیچھے وہی روحانیت تھی، معنویت تھی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ اثر ہے جو ابھی اور آئے گا ہمارے سامنے، اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ بہت آگے جائیں گی۔ اب ایک ذرا سا بالکل ٹچ کرتے ہوئے، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا تو ہم اس کو اختتام پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہے، کہ یہ جو آپ بیت المقدس کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ قبلہ اول کا معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ ساری باتیں ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس زمین کو انسانوں کے لیے برکت کی جگہ قرار دیا ہے۔ امام خمینی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ جس کو خدا نے برکت کی جگہ قرار دیا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں رہے، وہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ آپ دیکھیے انہوں نے نعرے کیا لگائے۔ انہوں نے پہلا نعرہ جو لگایا وہ یہ کہ ہمیں کربلا آزاد کرانا ہے۔ کربلا صدام کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے، کربلا آزاد ہونا چاہیے۔ دوسرا نعرہ لگایا کہ قدس کا راستہ کربلا سے گزرے گا، قدس آزاد ہونا چاہیے۔ بھئی آپ ایران میں بیٹھے ہیں، ایران نیشنلسٹ قوم ہے، اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ میں اور آپ تو ان کے نیشنلزم کے 10% پہ بھی نہیں پہنچیں گے۔ ان سے کہہ رہے ہیں قدس آزاد کرنا ہے۔ چلو کربلا میں شیعہ کا لینا دینا بھی تھا، قدس میں کیا تھا؟ لیکن امام خمینی کو پتا تھا جس کو خدا نے انسانیت کے لیے برکت کی زمین قرار دیا ہے، یہ جب تک آزاد نہیں ہوئی معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور ان کو ایک اور بات جو اب ہمیں سب کو نظر آ رہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ آخری امام نے آ کر اسی کو آزاد کرانا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یعنی میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ امام خمینی کی جتنے بھی آپ نعرے پکڑیں گے، سب کی بنیاد علم عرفان میں آئے گی، روحانیت میں آئے گی، چاہے وہ سیاسی ترین نعرے ہوں۔ اس پہ خلاصے کے طور پر انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، شاید ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب نور کا ایک پھیلاؤ تھا۔ انفجار ویسے تو ایکسپلوژن کو کہتے ہیں، دھماکے کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دھماکہ نیگیٹو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک جگہ نور جمع ہو، اچانک پھیلنا شروع ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب نور کا یہ پھیلاؤ تھا۔ صحیح ہے؟ عرفا نور کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نور کسے فرماتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ امام خمینی فرما رہے ہیں یہ جو ہمارا انقلاب ہے نا، یہ اللہ کی بندگی کی نورانیت انسانوں تک پہنچائے گا، یہ نور ہے۔ امام خمینی اس سے کم کسی چیز کو نور نہیں کہیں گے، دولت کو نور نہیں کہیں گے، طاقت کو نور نہیں کہیں گے، ایرانی عراقی پہ قبضہ کر لے اس کو نور نہیں کہیں گے وہ۔ حتیٰ ایک دفعہ جنگ کے زمانے میں نعرہ لگتا تھا جنگ جنگ تا پیروزی، ہم لڑیں گے فتح تک۔ امام خمینی ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، وہاں پہ کسی نے نعرہ لگایا جنگ جنگ تا پیروزی جنگ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، اس نعرے کی جگہ بولو جنگ جنگ جب تک دنیا میں فتنہ ہے۔ ہم اپنی پیروزی کے لیے نہیں لڑ رہے، اپنی کامیابی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں فتنے سے لڑنا ہے، اس کے لیے جنگ لڑنا ہے۔ تم کہاں سوچ رہے ہو ہم کوئی قوم پرست ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے افاد کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ وہ چیز تھی۔ اور الحمدللہ رب العالمین جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، اب ان کے دنیا سے گئے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں،
لیکن مسلسل ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ان کے نعروں کی طاقت نظر آ رہی ہے، اور ان کا وہ جملہ جو ہمارا انقلاب نور کا پھیلاؤ تھا، اب وہ پھیلاؤ ایسا پھیلاؤ آیا ہے کہ اب ذرا تصور کیجئے کہ واشنگٹن اور نیو یارک کی یونیورسٹیز اس انقلاب کے پھیلاؤ کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اور سب لوگ کھڑے ہیں، اب وہی نعرے لگا رہے ہیں جو پہلے خمینی لگا رہے تھے۔ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، ہم لوگ بہت سنہرے وقت میں ہیں، صرف ایک مشکل ہے، ہم اس طرح تبدیل نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہمیں ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ گویا اس معذرت کے ساتھ عرض کروں اپنے جیسوں کے لیے، ہم ان سطحیات سے نکل کر وہ جو ہمیں گہرائی میں جانا چاہیے تھا امام خمینی کے پیچھے، اس میں نہیں ہم جا پا رہے، ادھر ہی ادھر کہیں گھومتے ہیں۔ اچھا کوئی کہے یہ برا ہے، نہیں یہ برا نہیں ہے، اس سے بدتر بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہوا، یہ بھی اچھا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، لیکن جگہ بہت ہے ابھی کام کرنے کی، وہ نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہ مولانا معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بہت کم پرسنٹیج ہوتے ہیں کہ جو روح کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل مطلب کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ ساتھ چلتے ہیں، تو ساتھ چلنے والے بھی ضروری ہوتے ہیں، ہاں بات صحیح ہے، ساتھ چلنے والے بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن اینڈ میں جا کر جب ہم لوگ اور آپ مرنے لگیں گے تو ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں اطمینان دے۔ میں نے 5 بلڈنگز بنائی، یہ اطمینان دے گا مرتے وقت؟ میں نے کتنی گاڑیاں خریدیں، یہ اطمینان نہیں دے گا۔ آخر میں جو چیز اطمینان دے گی وہی کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، جو اب مجھے ملنے والا ہے، میرا خدا سے تعلق کیسا ہے جس کے سامنے اب مجھے پہنچنا ہے، میں نے نبی اولاد نبی کے ساتھ تعلق کیسا بنایا، جن کی شفاعت اب مجھے چاہیے۔ صحیح؟ تو آپ اور میں ہمیشہ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں سب سے زیادہ کہ مرنے سے پہلے اس کو طے کر لیں کہ اصل کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے، باقی سائڈ کی چیزیں تو زندگی گزرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ہم انسان بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم لوگ منیمم کیلوریز پر بھی زندہ رہیں گے، بھوکے نہیں مرتے اتنی آسانی سے۔ وزن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، 5-10 کلو کم ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم جیسوں سے وہ بھی کم نہیں ہو پاتا، لیکن اتنی آسانی سے انسان نہیں مرتا، لیکن روح بہت آسانی سے مر جاتی ہے، اس کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، ورنہ بندے اتنی آسانی سے نہیں مرتے، بھوک سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آخری جملہ، آپ کو میں نے بہت تھکایا، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میرا بھی پسینے سے حشر ہو گیا ہے، چلو 25 گرام شاید کم ہو جائے۔ آخری جملہ تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، میں ذہن سے نکل گیا، واپس لاتا ہوں، بھی درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں جو جانے سے پہلے اطمینان دلائے انسان کو کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی چیز کہتے کہتے میں لانا چاہ رہا تھا اور اچانک میرے ذہن سے نکل گیا، تو ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہرحال وہ تو نہیں آ پا رہی، لیکن اب ایک اور بات تھی، اس پہ اختتام کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں ناقابل اجتناب، انہوں نے بہتر ہونا ہے۔ مثلا پہلے ہمارے ہاں شہروں میں کتنے گھروں میں اے سی تھے؟ اپنے بچپنے میں سوچوں نا، پورے محلے میں شاید کسی ایک کے گھر میں اے سی ہوگا، 1-2 بس، وہ بھی جب تیز چلتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے باہر دیکھتے تھے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا چل رہا ہے۔ اے سی بڑھنا ترقی ہے، یہ ترقی ہے۔ پہلے اتنی لائٹیں ہوتی تھیں گھروں میں؟ نہیں، ایک بلب ہوتا تھا وہ 60 واٹ کا، پتہ نہیں وہ اتنی بجلی بھی کھاتا تھا اور پیلی پیلی روشنی دیتا تھا۔ صحیح؟ ٹیوب لائٹ آئی تھی تو بڑی بات ہو گئی تھی، ٹیوب لائٹ آ گئی تھی۔ یہ ترقی ہے کیا؟ گاڑیاں بڑھ گئیں، یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ اصل ترقی کیا ہے؟ اصل ترقی یہاں ہے، کتنا خدا کو پہچان لیا، کتنا خدا کے نزدیک گئے،
یہ اصلی ترقی، وہ اصلی بات یہ تھی۔ جو یہ ترقی نہیں کر سکا، خدا شاہد ہے، وہ کوئی سیاسی ترقی نہیں کر پائے گا، وہ صرف سیاسی غلامی بڑھائے گا۔ جس نے اندر ترقی نہیں کی ہے وہ باہر لوگوں کو آزادی نہیں دے سکتا ہے، نعرے لگا لے گا، آزادی نہیں دے سکے گا۔ اگر کسی کو باہر آزادی دینی ہے، اندر پہلے آزادی آنی ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر آپ یہ کہو نا ایک آدمی نفس پرست ہے لیکن ہماری قوم کے لیے تو اچھا ہے، تو میں کہوں گا یہ تضاد ہے۔ نفس پرست کچھ بھی کر لے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہو پائے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، اندر سے آزاد انسان۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات معذرت کے ساتھ اتنا آپ کو ناراض کر چکا ہوں، ایک اور جملہ ناراضگی کا کہہ دوں، یہ جو ہم لوگ یہاں تنظیموں کے اندر بعض اوقات کہتا ہے نا یہ بڑا چلتا پرزا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں، بندگی نہیں دیکھتے، خلوص نہیں دیکھتے، چلتا پرزا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ یہ تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، کیوں؟ اب تم راستے پہ چل رہے ہو فرعون کے، اب نمرود کے راستے پہ چل رہے ہو۔ ان کے بھی یہی دعوے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے یہ جو موسیٰ حقیر فقیر نعوذ باللہ تعالیٰ، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس لشکر ہے، یہ تمہیں کیا دے گا؟ نہیں کہا تھا کیا؟ یہی کہا تھا۔ یہ جو اگر کسی کو واقعاً مجھ جیسوں کو، آپ کو، ہم کو امام خمینی سے سیکھنا ہے، اقدار کو سیکھیں، ویلیوز کو سیکھیں، سوچنے کے طریقے کو سیکھیں، باقی ساری چیزیں خود آئیں گی، باقی خود آنا ہے۔ ہم اوپر سیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں خود ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ پہلے ویلیوز سیکھنی ہوتی ہیں۔ انبیاء کے کام میں جو سب سے بڑی مشکل آتی تھی، لوگ ان کو پیچھے چلنے لگتے تھے بغیر ویلیوز کے، پھر بھاگ جاتے تھے ساتھ چھوڑ کے۔ تو یہ اصلی کام ہے۔ اصلی کام کیا ہے؟ اندر ذہن، یہاں تبدیلی ہو، جذبات، عقل، ان میں تبدیلی ہو۔ یہ جب صحیح ہوں گے، ان اقدار کے اوپر ہوں جو مثلاً اسلامی اقدار ہیں، روحانی اقدار ہیں امام خمینی کی، تب معاملے نبٹنا شروع ہوتے ہیں۔ بہرحال پروردگار انشاءاللہ اس دنیا کی گرمی کے بدلے میں اس دنیا کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب لوگ، ایک جملہ عرض کروں گا، شاید کسی کو برا نہ لگے انشاءاللہ۔ میں اپنی زندگی کو میں دیکھتا ہوں نا، تو میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں آیت اللہ خمینی، امام خمینی کا مقروض ہوں، مقروض، میں رہبر معظم کا مقروض ہوں۔ انہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، انہوں نے ہمیں اہل بیت کا راستہ بتایا، ہم مقروض ہیں۔ تو پوری زندگی میں ہم جد و جہد کریں گے کہ جو انہوں نے ہمارے اوپر قرض رکھا ہے اور انہوں نے خدا کی خاطر رکھا، اس کو ہم چکائیں کسی طریقے سے۔ اور بہترین راستہ چکانے کا یہ ہے کہ خالص ترین فکر بولو، بناؤ۔ البتہ اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کر کے دکھاتے، شاید اتنے لیاقت نہیں ہے کر کے دکھانے میں، تو جتنا کر سکتے ہیں شاید وہ خدا قبول کر لے بس۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عزیزان محترم اندر کی تبدیلی چاہیے۔ پروردگار انشاءاللہ امام خمینی کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کے اساتذہ کے درجات مزید بلند فرمائے، جن لوگوں نے اس فکر پر چلتے ہوئے اپنی جانیں دیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی زندگیوں کو قربان کیا، خدا ان کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ اور خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ان تمام کوششوں کو جو امام خمینی جیسوں نے انجام دی، خدایا وقت کے امام کے ظہور کا مقدمہ قرار فرما، ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ اپنی دین و ایمان کی صحت اور تندرستی کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ کے ساتھ متحدہ انقلاب اسلامی کے ساتھ وہ کہ ان کے معنوی مفادات ہیں، مادی مفادات ہیں۔ وہی روس اگر کل افغانستان پہ ظلم کر رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، وہی چائنا برما کے ظلم پہ خاموش تھا، وہی چائنا سنکیانگ پہ ظلم کر رہا تھا،
یہ دورہ معیار اگر فکر امام خمینی ہے، امام خمینی کا نعرہ یہ تھا لا شرق الا غربی. صحیح. آج ایران اس کو یعنی کہ اس کا اگر میرا بیان کیا جائے. ہاں میں اس کا دوں. انہوں نے کہا کہ بھائی امام خمینی نے کہا تھا لا شرقی لا غربی. اب آپ نے ان کے میں بیان کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے اس میں ایک اسے کہتے ہیں سستی دکھا دی کہ اب وہ روس چونکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اپنے مادی مفادات کے لیے تو آپ خاموش ہو گئے. چین آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا مادی مفادات کے لیے تو آپ خاموش ہو گئے. تو ہم یہاں پہ ایک جواب دینا چاہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جب امام خمینی کا زمانہ تھا، ظاہر کہ نعرہ تو انہوں نے ہی لگایا تھا نا، امام خمینی کا زمانہ تھا تو کیا مثلا جمہوریہ اسلامی نے یورپ سے تعلقات نہیں بنائے تھے؟ ہاں بنائے تھے. نشانی کیا ہے؟ بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے؟ سادہ سی بات ہے. جب امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا کہ سب لوگ اپنے سفارت خانے بند کر کے چلے گئے تھے، یہ تو ان کی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے یورپ کے ساتھ تعلقات تھے. تو وہ جو یورپ کے ساتھ تعلقات تھے کیا لا شرقی لا غربی کی سیاست کے خلاف تھے؟ جبکہ امام خمینی حیات تھے اس وقت. نہیں، لا شرقی لا غربی کی سیاست ہے کیا؟ وہی جو مسئلہ ہے کہ معروف نہیں ہے، مشہور ہے، جانتے نہیں. لا شرقی لا غربی کا مطلب یہ ہے مجھے کسی ملک سے تعلق نہیں رکھنا ہے، مجھے اپنے ملک میں اندر ایک باؤنڈری کھینچنی ہے اور باقی تمام سے کہنا ہے بھائی تم ہم سے دور، ہم تم سے دور. اگر ہم نے یہ کر دیا تو انقلاب پھیلے گا کہاں؟ وہ جو انقلاب کا صدور تھا، ایکسپورٹ تھا، انفجار نور تھا، وہ جائے گا کہاں پھر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہم شرق کی تابعیت میں زندگی گزاریں گے، نہ ہم غرب کی تابعیت میں زندگی گزاریں گے. کسی کے تابع بن کی زندگی نہیں گزاریں گے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم ہمارے سامنے سر جھکا کے چلو، نہیں، لا شرقی لا غربی. اگر کوئی ہم سے یہ کہے چلو برابری کی سطح پہ ہم سے تعلقات رکھ لو، ہاں بسم اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر غلط دیکھیں گے تو بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اسی طرح بولیں گے جیسے اس طرح امام خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا. وہ اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا؟ جاتے ہیں جائیں. جس دن یہ سب ایمبیسی سمیٹ کے جا رہے تھے، اس وقت ایران میں تھا، جب یہ سمیٹ کے جا رہے تھے تو ایران میں بلوا ہو رہا تھا کہ امریکہ سے تو پہلے ہم لوگ لڑے بیٹھے تھے، یورپ سے 2-4 ملکوں سے تعلقات تھے، اور یہ ایک فتوے کے نام پر سارے لڑکے بھاگ رہے ہیں. تو اس دن امام خمینی نے تقریر کی اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو وہی ان کی روحانی فکر اور عرفانی نظر تھی. انہوں نے کہا یہ سب لوگ جو جا رہے ہیں نا ان کو جانے دو. یہ بڑا عجیب جملہ تھا. کہا ہم نے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے، یہ سب واپس آئیں گے. کہا ہم نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ واپس آئیں گے. وہی ہوا، واپس آئے. کیا فتویٰ واپس لے لیا؟ نہیں. یہ ہے لا شرقی لا غربی. انڈیا کا مسئلہ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایران کے، اور انڈیا جس طرح کر رہا ہے، ہم کو جو اسٹریٹجیکل چیزیں یمنیوں کی وجہ حوثیوں کی وجہ سے چینج ہوئی ہے. اس وقت معاملہ خراب ہوتا جب مثال کے طور پر کہیں ایران سے کہیں کہ بھئی اس نے کشمیر پہ ظلم کیا، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو وہ کہیں چونکہ ہمارے ان سے تجارتی تعلقات ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ تبعیت ہے، یہ غلط بات ہے. جب تک آپ اپنا کام کر پا رہے ہیں اور آپ اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے اوپر اعتراض بھی کریں گے، اس وقت تک آپ کے پاس اختیار موجود ہے. لا شرقی لا غربی میں آپ جا سکتے ہیں. ہاں جس دن آپ یہ کہنا شروع کریں چونکہ اب ہمارے سعودی عرب سے تعلقات اچھے ہیں، اب وہ شیخ نمر کو مارے ہمیں خاموش بیٹھنا پڑے گا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت پھر پیروی آ جائے گی. اچھا اب یہ کہیں کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیا لا شرقیہ لا غربیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف انہی ملکوں کے ساتھ تجارت کریں گے جو نبی خدا کے ماننے والے ہوں گے، عدالتی نظام کے ماننے والے ہوں گے؟ پھر دنیا میں کوئی تجارت نہیں کرے گا پھر کسی کے ساتھ. رسول خدا نے بھی تجارت کی ہے، رسول خدا نے بھی بلاخر جا کے تجارت کی تھی. وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ وہ اللہ کے بندے تھے سارے. نہیں، تابعیت نہیں ہونی چاہیے. سوال بہت اچھا سوال. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کیوں ہے. سوال یہ ہے پاکستان کے انقلاب کا کیا ہوا؟ پاکستان میں انقلاب آیا کب تھا؟ جو کچھ ہوتا آیا کب ہے؟ تو بھئی یہ تو انقلاب کا تو اس وقت کچھ ہوگا جب ہوگا پیچھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بات. پاکستان کے طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟
تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم طاغوت کے خلاف اٹھیں گے اور وہ ہمیں پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ نہیں بھائی، لڑنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ایران میں انقلاب آیا، کیا یہ پہلی اٹیمپٹ تھی اور جیت گئے تھے؟ نہیں، کم سے کم 70 سال تاریخ ہے اس کے پیچھے مجاہدت کی۔ تو کوئی آسانی سے تھوڑی آتا ہے، مرنا پڑتا ہے، اس میں لوگ جانے دیتے ہیں۔ اور مثلا کوئی یہ کہ پاکستان میں بھی لوگوں نے جانے دی ہیں، مصیبت، ہاں ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا، یہ مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر انسان حق پہ چلتا ہے تو بالآخر کچھ تو آگ لگتی ہے۔ پھر ظاہر جن کے خلاف آپ بولتے ہیں وہ خاموشی تو نہیں بیٹھتے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ پھر وہ یہی معاملہ دیکھ لیں، آپ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، آپ کچھ کریں یا نہیں کریں، کچھ لوگ آپ کے خلاف کر رہے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے قربانی دینی ہوتی ہے، آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیل فلسطین معاہدے کے بنیادی نکات کیا ہیں جو حماس نے قبول کیا ہے اور رکاوٹ کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ ان پوائنٹس کو ابھی تک کسی نے 100% اوتھینٹک کلیئر نہیں کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے 100% اوتھینٹک کلیئر نہیں کیا، لیکن جس پوائنٹ پر کہہ سکتے ہیں پہلے دن سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ اسرائیل اپنی فوجیں غزہ کی پٹی سے باہر نکالے گا یا نہیں نکالے گا۔ نیتن یاہو اور اس کی جو کیبنٹ ہے، اس کے کچھ وزراء اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں غزہ اور ویسٹ بینک دونوں کے اوپر مکمل کنٹرول کرنا ہے اور ان کی حکومتیں ہم چلائیں گے، یہ کسی فلسطینی کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ انٹرنیشنل رولز کی دھجیاں بکھیرنے کو برابر ہے۔ اس کی پارلیمنٹ، اسی کی کیبنٹ کے اندر کچھ منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں فلسطینیوں کو دینا پڑے گا، چاہے علیحدہ ملک نہ بھی مانے تب بھی دینا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی جو رکاوٹ اس وقت بنی ہوئی ہے، جو میرا اپنے خیال ہے، نمبر 1، غزہ سے فوج باہر نکلے گی یا نہیں نکلے گی۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے یرغمالیوں کو آزاد کروائیں، فوج بھی بیٹھی رہے گی اور بعد میں وہ تہس نہس کرتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ فلسطینی یہ نہیں چاہتے، فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں، آزادی ملے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی وہاں پہ زندگی گزار سکیں عزت کے ساتھ۔